اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 651۔ بکر بن عبداللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ اس میں لفظ فیہا خبث ہے اور دونوں جگہ خبث ہی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 652۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود کی مخالفت کرو، کیونکہ نہ وہ اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں اور نہ اپنے موزوں میں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 653۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ننگے پاؤں نماز پڑھتے اور جوتے پہن کر بھی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 654۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے جوتوں کو اپنی دائیں جانب نہ رکھا کرے اور نہ بائیں جانب، کہ اس طرح وہ کسی دوسرے کی دائیں جانب ہوں گے۔ ہاں، اگر اس کی بائیں جانب کوئی اور نہ ہو تو اس طرف رکھ لے، ورنہ انہیں اپنے دونوں قدموں کے درمیان میں رکھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 655۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور اپنے جوتے اتارے تو ان کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ دے، چاہیے کہ انہیں اپنے دونوں پاؤں کے بیچ میں رکھ لے یا انہیں پہن کر نماز پڑھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 656۔ عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے سامنے ہوتی اور حائضہ ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو بسا اوقات آپ کا کپڑا مجھ سے لگ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 657۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں بھاری بھرکم آدمی ہوں۔ وہ بھاری بھرکم تھے بھی، میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ انصاری نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کو اپنے گھر بلایا اور کہا، آپ یہاں نماز پڑھ دیجئے تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں تو میں آپ کی پیروی کیا کروں۔ پھر ان لوگوں نے اپنی ایک چٹائی کا کنارہ دھویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ راوی کہتے ہیں، فلاں بن جارود نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے آپ کو کبھی سے پڑھتے نہیں دیکھا سوائے اس دن کے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 658۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے آتے تھے تو کبھی نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ ہماری ایک چٹائی پر، جسے ہم پانی سے دھو دیتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 659۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی اور دباغت دیے ہوئے چمڑوں پر نماز پڑھتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 660۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی میں نماز پڑھتے تھے تو جب ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر نہیں ٹیک پاتا تھا تو اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کرتا تھا۔